بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قد افلح من تزکا سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دو لفظ علماء صلاح کے یہاں بولے جاتے ہیں، ایک ہے تصفیہ اور ایک ہے تزکیہ۔ تصفیہ ہمیشہ قلب کا ہوتا ہے اور تزکیہ نفس کا ہوتا ہے۔ قلب کا صاف کرنا بہت آسان، نفس کو مزکہ کرنا، اس کو صاف ستھرا کرنا بڑا مشکل کام۔ انسان کے تین دشمن ہیں، انسان کا دشمن انسان کا دشمن شیطان اور انسان کا دشمن اس کا نفس۔ انسان اگر کوئی دشمن ہو اس سے بچنا آسان، کہ جس راہ سے وہ آ رہا ہے اس راہ سے ہم نہ جائیں، جس راہ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے ہٹ جائیں، اپنے آپ کو چھپا لیں، اس سے چھپ جائیں۔ شیطان دشمن سے بچنے کے لیے بھی ذکر و اذکار موجود ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بندہ پڑھتا ہے تو شیطان دفع دور ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک پردے حائل کر دیتے ہیں۔ صرف بسم اللہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے شر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ تو انسان سے بچنا بھی آسان اور شیطان سے بچنا بھی آسان، نفس سے بچنا بڑا مشکل کام۔ یہ ایسا دشمن ہے، یہ ہر وقت 24 گھنٹے کا ساتھی بنا ہوا ہے اور وہ ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے کی بات کرتا ہے۔ ہر وقت ہمارے ساتھ ایسا لگا ہوا ہے سائے کی طرح، مسجد جائیں گے تو بھی ساتھ جائے گا، مدرسے جائیں گے تو بھی ساتھ جائے گا، اللہ کے راستے میں کہیں بھی سفر کریں گے ساتھ ساتھ لگا رہے گا، حتیٰ کہ حج بیت اللہ کے لیے جائیں گے تو بغیر ویزا کے وہاں بھی ساتھ ہوگا۔ اللہ اس کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اردو زبان کا دامن تنگ ہے، عربی زبان بڑی وسیع ہے، پھر اللہ کے کلام اس کے اندر بہت سارے معانی مطالب پوشیدہ ہیں۔ ہم صرف قد افلح کامیاب ہو گیا تو صرف لفظ کامیاب ہونے سے، لفظ کامیابی سے افلح کا ترجمہ کر دیں تو یہ کافی نہیں ہوگا، اس میں تفصیل ہے۔ کامیاب ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایسی کامیابی کہ جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ جس نے اپنا تزکیہ کیا اللہ پاک نے اس کو کامیاب فرما دیا۔ کیسی کامیابی؟ دنیا میں بھی کامیاب فرما دیا، آخرت میں بھی کامیاب فرما دیا، اور ایسا کامیاب کہ جس کے بعد پھر کوئی ناکامی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوا کرتا، پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوا کرتا، جس کو اللہ کامیاب کہہ دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوا کرتا۔ قد افلح من تزکا، جس بندے نے اپنا تزکیہ کر لیا اللہ پاک نے اس کو کامیاب فرما دیا۔
تزکیے کے لیے بندے کو کسی کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، بندے کو کسی کی نظر میں رہنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو لحاظ کرو، اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرو، احتیاط والی زندگی گزارو اور صالحین کے ساتھ رہو، صالحین کے ساتھ رہو۔ اس دور کے اندر ہم اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جو بندہ جس چیز کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہے، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اس کے اثرات اس پہ نظر آ رہے ہیں۔ جو بندہ رات دن ٹیلی ویژن کی اسکرین سے جڑا ہوا ہے، اس کا جسم اسی پہ تھرک رہا ہے، اسی کو اپنا مربی اور اس نے اپنا مرشد مان رکھا ہے، اس میں جو کچھ آ رہا ہے، جو ڈیزائن آ رہے ہیں، جو انداز آ رہا ہے، اسی ڈیزائن اسی انداز کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دے رہا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، انداز گفتگو، انداز ضیافت، جو کچھ ہے، جو کچھ اس میں ہے اسی کو فائنل سمجھے ہوئے، اسی کو آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنا رکھا ہے۔ تو جو بندہ اس کی صحبت میں ہے تو اس کی صحبت کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ عزیز کہا کرتا ہے ایک بچہ زندگی بھر گالی نہ دے یہ ممکن ہے، لیکن گالی دینے والے صحبت میں رہے، گالی دینے والے ماحول میں رہے اور پھر ایک مرتبہ بھی گالی نہ بولے، یہ ناممکن ہے۔ ایک بچہ زندگی بھر بیڑی نہ پیے ممکن ہے، گٹکا تمباکو نہ کھائے ممکن ہے، لیکن گٹکا تمباکو کھانے والے کی صحبت میں رہے اور پھر نہ کھائے یہ ناممکن۔ ایک نہ ایک بار وہ ضرور چکھے گا اور وہ اس کو ضرور چکھائے گا۔ بلکہ جتنے بھی ان چیزوں کے عادی ہیں ان سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ آپ نے کہاں سے شروع کیا تو کہے گے یار بات جانے دو، ایک دوست تھا اس نے ایک مرتبہ کھلا دیا تھا، کسی صحبت کا حوالہ دے گا۔ ہر چیز میں یہ چیز آپ نے کہاں سیکھی کہ میرا ایک ساتھی تھا اس کے پاس سیکھی، یہ چیز آپ نے کہاں حاصل کی، میں جس کالونی میں جس اسٹریٹ میں رہا کرتا تھا وہاں کا ماحول بڑا عجیب تھا، وہاں یہ چیز سیکھی۔ تو وہ کسی ماحول کا، کسی کی صحبت کا ریفرنس دے گا۔ معلوم ہوا انسان کے بننے اور بگڑنے میں، سنورنے اور سدھرنے میں کسی نہ کسی صحبت کا اثر ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی صحبت کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو تقوی اختیار کرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو، صالحین کی صحبت میں رہو۔ وہ صالحین کی صحبت میں رہو گے تو آپ تم کو بنا کر رکھ دیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے دائیں بائیں جو بھی اللہ کے ایسے نیک بندے رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ میں اپنا تعلق قائم کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ جی اب صالحین رہے کہاں، تو اس سے بڑا بھی کوئی الزام اللہ کی ذات پر ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک صالحین کے ساتھ رہنے کا حکم تو دے رہے ہیں لیکن صالحین کا پروڈکٹ اللہ پاک نے بند کر دیا ہے، اب صالحین میں ہے ہی نہیں۔ جب تک یہ آیت قرآن پاک کی زینت بنی رہے گی وہاں تک صالحین پیدا ہوتے رہیں گے۔ تلاش اور جستجو کے ذریعے سے ہمیں ان تک پہنچنا ہے، تلاش اور جستجو کے ذریعے ہمیں ان تک پہنچنا ہے، ان صالحین تک۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کریں، پیارے اللہ آپ ہمیں صالحین کی صحبت آسانی کے ساتھ مہیا فرما دیجیے۔ ایک انسان کا جسم اور ایک انسان کی روح، جسم خاک سے بنا، اس کی غذا کو بھی اللہ پاک نے خاک سے وابستہ فرما دیا۔ جسم مٹی سے بنا، اس کی غذاؤں کو بھی اللہ پاک نے مٹی سے وابستہ فرما دیا۔ بھوک لگتی ہے زمین سے نکلا ہوا غلہ استعمال کرتے ہیں، اللہ پاک بھوک دور فرما دیتے ہیں۔ پیاس لگتی ہے زمین سے مٹی سے نکلا ہوا، بورویل سے نکلا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں، اللہ پاک پیاس بجھا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جسم بنا مٹی سے، اس کی ضرورتوں کو بھی اللہ پاک نے مٹی سے وابستہ فرما دیا۔ روح جو ہے مٹی سے نہیں بنی، یہ عالم بالا سے آئی ہے، اس کی غذائیں بھی عالم بالا سے آتی ہیں، وہیں سے امپورٹ ہوتی ہیں۔ یہ انتہائی لطیف ہے، اس کی غذائیں بھی انتہائی لطیف ہوتی ہیں۔ جسم کثیف ہے، اس کی غذائیں بھی کثیف ہوا کرتی ہیں۔ لہذا
روح کی غذا قرآن پاک کی تلاوت، روح کی غذا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ان کی صحبت میں بیٹھ کے دینی باتوں کو سننا، یہ روح کی غذائیں۔ چنانچہ کوئی بندہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جھونکے مارتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، فٹ بال کے میدان میں، کرکٹ کے میدان میں سوتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، البتہ جمعہ کے خطبے میں خطیب خطبہ دے رہا ہوگا، وہاں جھونکے مارتا ہوا نظر آئے گا، تعلیم کے حلقوں میں سوتا ہوا نظر آئے گا، بیان کے حلقوں میں سوتا ہوا نظر آئے گا، جھونکے مارتا ہوا نظر آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں شیطان بہکا رہا ہے، وہ شیطان بہکاتا ہے کہ نہیں بہکاتا وہ تو بات کی چیز ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کی روح کو غذا ملتی ہے۔ اور بھوکا بچہ روتا ہے، تڑپتا ہے، جب اس کو دودھ مل جاتا ہے ماں کی چھاتی سے تو اس کو نیند آ جاتی، اونگ آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب روح کو روحانی غذا ملتی ہے تو اس کو جھونکے آتے ہیں۔ روحانی غذا ان محفلوں میں ملتی ہے، ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے روح بھوکی رہتی ہے، وہ بے چین رہتی ہے، وہاں نیند نہیں آتی۔ اور جس طرح سے انسان کے جسمانی غذا کے دانے اور جسمانی رزق اور جسمانی غذا اس کے دانے بندے کے مقدر ہیں، مثلا آج کا ناشتہ آپ کا اس زمین پہ مقدر تھا جی، کل کا کھانا کہیں اور مقدر تھا، کل کے دانے رزق کے آپ نے کہیں اور سے اٹھائے تھے، آج کے دانے آپ نے کہیں اور سے چنے۔ جس طرح سے اللہ پاک نے جسمانی رزق مقدر فرمایا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے روحانی رزق بھی مقدر فرمایا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ، جس آپ کے نیک بندے کے دسترخوان پر میری روحانی رزق کے دانے مقدر ہیں، یہ اللہ مجھے جلدی سے اس رزق کو مجھے عطا فرما دیجئے، مجھے وہاں تک پہنچا دیجئے۔ میری روح بھوکی ہے، میری روح پیاسی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے دوستوں کہ ہم نے روح کو پیاس کو، روح کی بھوک کو آج تک محسوس ہی نہیں کیا۔ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں گناہ کر کر کے، اور غفلت کے ماحول میں رہتے رہتے اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم نے اس بھوک کو بھوک ہی نہیں سمجھا، اس پیاس کو پیاس ہی نہیں سمجھا۔ جسم کی غذا کے ذائقے ہمیں یاد ہیں، زبان کی ذائقے اس کی لذتیں ہمیں یاد ہیں، لیکن روحانی رزق کے ذائقے ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ یہ حدیث کہا کرتا ہے زبان کا ذائقہ خراب ہوتا ہے تو ایک ڈاکٹر کے پاس دوائی لیتے ہیں، شفا ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، اور اللہ نے اگر مال پیسہ دیا ہے اور اپنے وطن میں اس کا علاج نہیں ہو پا رہا تو لندن اور امریکہ کے سفر ہوتے ہیں زبان کے ذائقے کو درست کرنے کے لیے۔ ہائے افسوس، روح کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے، روح کا ذائقہ خراب ہو چکا۔ تلاوت کرتے ہیں حلاوت نہیں آتی، ذکر کرتے ہیں لذت نہیں آتی، نمازیں پڑھتے پڑھتے سجدے میں ٹکر مارتے مارتے پیشانیوں پہ ٹھیکیں پڑ گئی ہیں، نشانات پڑ گئے ہیں، لیکن آج تک ایک سجدے کے اندر سرور اور لذت محسوس نہ ہوئی۔ یہ آج تک ہمیں پتہ نہ چلا کہ آخر یہ کیوں نہیں محسوس ہو رہا، کہ قرآن پاک میں حلاوت ہے یا نہیں، ذکر میں لذت ہے یا نہیں، نماز کا بھی کوئی ٹیسٹ ہے یا نہیں۔ ہاں دوستو ہے۔ جب اللہ پاک نے میٹھے سیب کے اندر ذائقہ رکھا، کھٹے لیموں کے اندر ٹیسٹ رکھا، کھٹی املی کے اندر اللہ نے ذائقہ رکھا، تو کیا اللہ پاک نے اپنے کلام کو بے ذائقہ رکھا ہے؟ نماز کو بے ذائقہ رکھا ہے؟ اپنے نام کی لذتیں نہیں رکھی، اس میں کیفیات نہیں رکھی ہیں، لیکن وہ ہمیں محسوس اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہماری روح کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ جب زبان کا ذائقہ خراب ہوتا ہے تو جسمانی عمدہ غذائیں بے لذت محسوس ہوتی ہیں، بندہ کھاتا ہے کہتا ہے جی بالکل مٹی معلوم ہوتی ہے، کڑوا معلوم ہوتا ہے، بالکل ذائقہ پھیکا ہو چکا ہے۔ جب زبان بے حس ہوتی ہے تو جسمانی غذا بے ذائقہ ہو جاتی ہے، اور جب انسان کا دل، انسان کا باطن بے حس ہوتا ہے تو باطنی غذائیں بے ذوق ہو جاتی ہیں، بے ذائقہ ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح ہم زبانی ذائقے کو درست کرنے کے لیے ڈاکٹروں کی دکان کی خاک چھانتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم باطنی ذائقے کو درست کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کے مزے کیسے آتے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند پہنچے، کافی نحیف ہو چکے تھے، آخری عمر کا حصہ تھا۔ قصبے کے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بیان فرمائیں۔ حضرت نے حضور فرمایا
آپ لوگ بیان تو روزانہ سنتے ہی رہتے ہیں، میں کمزور ہوں، تھکا ہوا ہوں، کسی اور کا سن لے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت آپ ہی بیان فرمائیں، ہم آپ کا بیان سننا چاہتے ہیں، لوگوں میں طلب ہے، شوق ہے۔ لوگ اصرار کرتے رہے، حضرت انکار کرتے رہے، یہ اصرار کرتے رہے، وہ انکار کرتے رہے۔ اب مختلف سمجھ کے لوگ ہوتے ہیں، کسی نوجوان نے کہا میاں کیوں پیچھے پڑے ہو بوڑھے کے، نہیں کرتے تو نہ صحیح، چھوڑو کوئی اور کر لے گا، اور اگر یہ کریں گے بھی تو کیا کہیں گے، یہی کہیں گے نا کہ نماز پڑھو، اور کہیں گے کیا؟ اتنا کہہ کے وہ شخص چلا گیا۔ کسی نے یہ بات حضرت تک پہنچا دی کہ حضرت آپ دعوت قبول فرما لیجئے نا، لوگ بددل ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک نے تو یوں کہہ دیا کہ چھوڑو، اگر یہ نہیں کرتے تو کیوں پیچھے پڑے ہو، اور اگر یہ بیان کریں گے بھی تو کیا کہیں گے، یہی کہیں گے کہ نماز پڑھو۔ جب حضرت نے یہ بات سنی تو خاص جذب کی کیفیت میں آ گئے، فرمانے لگے کہ جاؤ کہہ دو کہ بیان ہوگا۔ اور جمعہ کے دن سہارا لے کر حضرت تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے اور سارے لوگوں کو ایک نظر سے دیکھا اور فرمایا اللہ، بس اتنا کہنا تھا کہ نہ جانے کتنے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کہا اے لوگو اللہ، اتنا سننا تھا کہ نہ جانے اور کتنے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ جو لوگ قریبی لوگ تھے وہ پیروں میں پڑ گئے، کہا حضرت معاف فرما دیجئے، لوگ متحمل نہیں ہیں، حضرت معاف فرما دیجئے، آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لوگ متحمل نہیں ہیں۔ پھر ہوش میں آئے، پھر فرمایا کہ جس ذات کا نام آپ کے سامنے لیا گیا اس کا نام تم نہیں سن سکتے، اگر اس کے احکام کو بیان کرنا شروع کروں تو کیسے سن پاؤ گے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کسی کی نظر میں، کسی کی صحبت میں رہ کر اپنے باطن کو بنایا تھا، جن کی باتوں میں تاثیر تھی، جن کی صحبتوں میں بیٹھتے تھے تو دل زندہ ہوا کرتے تھے۔ یہ نام تو ہم بھی روزانہ لیتے ہیں، لیکن اس نام کا دوسرے پہ تو ہماری زبان سے سن کے کیا اثر ہوتا؟ خود ہمارا دل جو منہ سے ایک بالش کے فاصلے پر ہے وہ متاثر آج تک نہیں ہوا، دوسرے تو کیا متاثر ہوں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اور اللہ سے دعائیں کریں، پیارے اللہ جس طرح سے جسمانی رزق کے دانے آپ نے مختلف جگہوں پر مقدر فرما دیے ہیں، یا اللہ ہمارا روحانی رزق بھی کہیں نہ کہیں تو مقدر ہے، یا اللہ ہمیں اس مقدر والے رزق تک پہنچنا آسان فرما دیجئے اور وہاں سے اپنے دانے حاصل کرنا یا اللہ ہمارے لیے سہل کر دیجئے۔ اب جب ہم کسی اللہ والے کی صحبت پہ پہنچ جائیں، اول تو اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے سائنس کی جدید ایجادات کے ذریعے بندوں کے لیے دین و شریعت کو سمجھنا بڑا آسان فرما دیا ہے۔ سیل فون جو تقریباً ہم میں سے ہر ایک کی جیب میں ہے، اللہ اس کا صحیح استعمال ہمیں نصیب فرمائے، اس کے شر اور فتنے سے بچائے۔ اگر کوئی نیا ہینڈ سیٹ آپ کسی کی دکان سے خریدے اور خریدتے ہی کچھ نمبر ڈائل کریں تو نمبر ڈائل نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس کے اندر ابھی سیم نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی کمپنی سے وابستہ ہوں، وہ آپ کو سیم دے، جب آپ اس کا سیم لے کر آپ اپنے فون کے اندر انسٹال کر لیں تو پھر وہ ایک کمپنی نیٹ ورک دیتی ہے۔ وہ نیٹ ورک آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن ہوتا ضرور ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے جی ٹاور نہیں ہے، نیٹ ورک نہیں ہے، لائن غائب ہے، کہتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ آنکھوں سے چیز نظر نہیں آتی لیکن اس کی اہمیت ہم سب کو پتا ہے کہ وہ نیٹ ورک ہوتا ہے۔ اب وہ کمپنی نیٹ ورک دیتی ہے، بیڈ روم میں ہے تو وہاں بھی ساتھ میں، ایٹنگ روم میں ہے، سیٹنگ روم میں ہے تو وہاں بھی ساتھ میں، ٹوائلٹ باتھ روم میں ہے تو وہاں بھی ساتھ میں، یہاں تک کہ مسجد میں ہے تو وہاں بھی ساتھ میں، وہ سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ کمپنی سے وابستہ ہوئے تو اس نے نیٹ ورک دینا شروع کیا۔ مومن کی مثال سیل فون کی طرح ہے۔ کسی اللہ والے سے وابستگی، کسی اللہ والے سے وابستگی یہ کسی کمپنی سے سیم کارڈ لینے کے سے متعلق ہے، اس کی طرح ہے۔ اور جب ہم کسی اللہ والے سے جڑ گئے پھر ان کی دعائیں وہ نیٹ ورک کے مانند ہیں، بندہ جہاں جہاں ہوگا ان کی دعائیں اس کے چاروں طرف ارد گرد پہرا دیا کریں گے۔ لہذا جو بندہ
اللہ والوں سے وابستہ ہوتا ہے، اپنے مشائخ سے جڑتا ہے، سلسلے کے اکابر مشائخ کی دعائیں اس کے ارد گرد پہرا دیا کرتی ہیں۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کسی نے یہاں تک فرمایا مرید بیٹا تو کسی اور کا ہوتا ہے، لیکن رات کی تنہائی میں اس کے لیے رو کوئی اور رہا ہوتا ہے۔ اس کا باپ تو سو رہا ہوتا ہے، اس کا شیخ اس کے لیے رو رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے۔ باپ کا بیٹے کے ساتھ رشتہ پھر بھی کسی نہ کسی غرض والا ہوتا ہے۔ شیخ مرشد کا رشتہ اپنے مرید متعلق کے ساتھ بلا غرض ہوتا ہے، بلا غرض ہوتا ہے۔ جب جب مرید لکھتا ہے حضرت حال خراب ہے، وہ راتوں کی تنہائیوں میں، اور جب جب اپنے حالات لکھتا ہے وہ راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، پیارے اللہ اس بندے نے اپنے حال کو میرے سامنے اس لیے واضح کیا، حالانکہ آپ نے تو چھپا رکھا تھا کہ یہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے ڈرتا ہے، یا اللہ آپ اس کی اصلاح فرما دیجیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شتور بے مہار کی طرح نہ رہیں، بالکل انڈیپینڈنٹ نہ رہیں، تنے تنہا زندگی نہ گزاریں، کسی اللہ والے کی صحبت میں اور کسی کی نظر میں رہنا سیکھیں۔ کسی کی نظر میں رہ کر کسی ضابطے کے تحت زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہیں گی۔ اب صحبت اختیار کرنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے، خوب دعا کرے کہ اللہ مجھے ایسا مشفق مربی نصیب فرما، مشفق محسن مربی عطا فرما جو میری بہترین طریقے سے تربیت فرما دے، اللہ مجھے عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خود چاہتے ہیں کہ بندے نیک بنے، بندے نیک بنے۔ اور جب بندہ نیک بننے کے لیے دعا کرے گا تو اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، بندہ بھی یہی چاہتا ہے، تو پھر معاملہ آسان ہے۔ دنیاوی اللہ تعالیٰ سے جو ہم حاجات مانگتے ہیں اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ مصلحت پر غور فرماتے ہیں کہ اس کے لیے چیز دینا اس وقت مناسب ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو نیکی کی اور ہدایت کی اور توفیق کی دعا مانگتا ہے تو اس کے بارے میں تو کوئی تخلف نہیں ہوتا، وہ تو فوراً ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کو شیطان کو رسوا کرنا ہے، اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا ہے۔ تو جب اللہ بھی یہی چاہتے ہیں اور بندہ بھی یہی چاہتا ہے تو پھر بہت آسانی کے ساتھ اللہ پاک رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ مجھے محبت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، عشق دے دیجئے، کہ اللہ مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ ہم نے تو دیکھا راہ چلتے ہوئے ہم کئی مرتبہ شہروں میں بھٹک جاتے ہیں تو ہمارے برادران وطن جو دوسرے مذاہب کے بھائی ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی مسجد کا راستہ کدھر کو ہے؟ تو اگر اسی محلے کا جانتا ہے تو کہتا ہے بھائی جان آپ ذرا سیدھے چلیں، پھر رائٹ کو مڑ جائیں، پھر سامنے کو چلیں تو مینار نظر آئیں گے، وہی مسجد ہے۔ بتا دیتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ تو جب ہم کسی غیر مومن بندے سے مسجد کا راستہ پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیتا ہے، اللہ سے ہم پوچھے اہدنا الصراط المستقیم تو کیا اللہ نہیں بتائیں گے؟ دوسرے مذاہب کے افراد سے پوچھتے ہیں ہمیں راستہ بتا تو مسجد کا، وہ بتا دیتے ہیں، تو اگر اللہ سے منزل کا راستہ پوچھیں گے تو کیا اللہ نہیں بتائیں گے؟ ضرور بتائیں گے۔ ہم اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں شیخ کامل عطا فرما دیجئے، کہ اللہ جس سے استفادہ کرنا آسان ہو جائے، جو ہمارے حالات پر نظر رکھے، جو ہماری بہترین تربیت کر دے، اللہ اس تک پہنچنا آسان فرما دیجئے۔ تو اس کے لیے ہم دعا کا اہتمام کریں، اور دعا کے ساتھ ساتھ کچھ ہم اپنی تیاری پہلے سے کریں، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ خوب توبہ استغفار کریں۔ یاد رکھیں جس گھر کے اندر روزانہ جھاڑو پوچھا لگتا ہے وہ گھر جگمگ جگمگ رہتا ہے۔ جو بندہ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے دل کے برتن پر پوچھا لگاتا رہتا ہے، جھاڑو لگاتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو بھی جگمگا کے رکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا دودھ بیچنے والا دودھ کی آواز لگاتا ہے، گھر کا کوئی بچہ دوڑ کے کوئی برتن لے کے جاتا ہے دودھ لینے کے لیے، اور دودھ دینے والا دیکھتا ہے کہ برتن میلا ہے تو کہتا ہے بیٹا صاف برتن لاؤ، برتن گندا ہے، ہم گندے برتن کے اندر دودھ نہیں دیا کرتے۔ جب گندے برتن کے اندر دودھ یا دودھ نہیں دیتا تو میلے دل کے اندر اللہ پاک اپنی محبت کا نور کیسے عطا فرمائیں گے؟ برتن کو مانجنے کے لیے واشنگ پاؤڈر ہوتا ہے،
केमिकल होते हैं, साबुन होता है, मिट्टी और राख होती है। दिल को किससे मांजें? दिल को मांजने के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार का अमल है। तो किसी की सोहबत इख्तियार करने से पहले हमें चाहिए कि हम दिल के बर्तन को साफ सुथरा रखें, और साफ सुथरा करने के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार एहतमाम के साथ करें। सूरत शहर के अंदर एक बुजुर्ग हुआ करते थे, अमेठी के, हजरत हकीम फखरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह। बड़े साहिब निस्बत बुजुर्ग थे। हजरत शाह वसीउल्लाह साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह से इरादत थी इनकी। जब पहली दफा उनसे मिले, पता चला कि हजरत बंबई तशरीफ ला रहे हैं, तो 1-1.5 हफ्ते पहले से मुसलसल तौबा इस्तिग़फ़ार सलातुत तौबा पढ़ते, इस्तिग़फ़ार करते थे, और पूरे रास्ते तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए आए। जब हजरत की इनके चेहरे पर नजर पड़ी तो फौरन खादिम से कहा, जी कि मुझे उठाओ, जरा सहारा दो। उठाया गया। जब करीब पहुंचे तो उनको सीने से लगाया, मुआनका किया, फिर चेहरा देखा, फिर दोबारा मुआनका किया, फिर चेहरा देखा, फिर 12 मुआनका किया, और फरमाया कि इस सफर में अगर कुछ भी मुझे न मिलता, बस इनसे मुलाकात हो जाती, यही मेरे लिए काफी था। अपने आप को उन्होंने कितना चमकाया होगा, कितना मांझा होगा कि मिलने वाले बुजुर्ग से जी कि ऐसी मोहब्बत हुई कि कल्ब का इनेकास हुआ। फिर हजरत ने फरमाया कि आप क्यों तशरीफ लाए जहमत करके, आप तो ऐसे हैं कि मुझे खुद मिलने के लिए आपसे वहां आना चाहिए था। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह वालों से मिलने से पहले हमें चाहिए कि हम तौबा इस्तिग़फ़ार करें, खूब तौबा इस्तिग़फ़ार करें। दुनिया के बड़ों से मिलते हैं, गुस्ल करके जाते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं। अल्लाह वालों से जब हम मिलें तो हम जाहिर के एतबार से भी साफ सुथरे हो जाएं और बातिनी एतबार से भी साफ सुथरे हो जाएं, ताकि जो चीज वहां से लेनी है वो आसानी के साथ मिल जाए। उनकी सोहबत की बरकत, उनकी नसाएं, उनसे जो कुछ तरबियत हमें मिलने वाली है वो आसानी के साथ मिल जाए। वरना अगर हमारा जाहिर भी मैला कुचैला हो, बातिन भी मैला कुचैला हो, तो वो जो चीज आगे की है वो तो नहीं कहते, वो इसी से परेशान हो जाते हैं, इसी गंदगी से परेशान हो जाते हैं। तो एक तो दुआ का एहतमाम करें अल्लाह वालों से मिलने से पहले, उनकी सोहबत इख्तियार करने से पहले, और दूसरा तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, तौबा इस्तिग़फ़ार। और जब वाबस्ता हो जाएं तो फिर यकगीर और महकमगीर, मजबूती के साथ दामन को पकड़ें, मजबूती के साथ दामन को पकड़ लें। जैसे बच्चा मोहब्बत तो चचा से भी करता है, ताया से भी करता है, मामू से भी करता है, सबसे करता है, लेकिन बाप तो उसका एक ही होता है ना। बच्चा छोटा सा होता है, उसकी खाला भी उसको प्यार करती हैं, फूफी भी उसको प्यार करती हैं, सबकी गोद में खेलता है, लेकिन जब उसको भूख लगती है तो फिर जाता कौन सी गोद में है? अपनी असल मां की गोद में जाता है, दूध उसको वहीं से मिलता है। तो बंदा वाबस्ता हो जाए, मोहब्बत सबसे करे, लेकिन बस ये सोचे कि मुझे जो कुछ मिलने वाला है इस दर से मिलने वाला है। फिर उसकी बरकत से जहां से भी जो कुछ मिले वो सोच ले कि वो उन्हीं ने कहा है, उन्हीं की तरफ से ये रूहानी दावत है, और ये रूहानी दावत के जो दाने में उठा रहा हूं इनके यहां से, ये गोया उन्हीं की मेजबानी है, उन्हीं की मेजबानी। तो अकीदत तो मोहब्बत का ताल्लुक जोड़ ले। कई मर्तबा देखा गया कि बंदे को यही पता नहीं चलता कि ये है किसका, हर वक्त हर एक के साथ खड़ा नजर आता है। नहीं, मोहब्बतों के साथ एक दामन को मजबूती से पकड़े, मोहब्बत सबसे रखे, सब बड़े हैं, सबके साथ ताल्लुक रखे, लेकिन जिसको अपना बड़ा माना, शेख मुर्शिद माना, फिर वहां से मुकम्मल अपनी इस्लाह का ज़ाब्ता बनवाए। हजरत मेरी इस्लाह फरमा दीजिए, ये अंदर मेरे अंदर कमी कोताही है, आप इसको जरा खोल दीजिए। जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं, महल्ले में न जाने कितने डॉक्टर होते हैं, लेकिन सुबह को इससे दवाई ले, दोपहर को उससे ले, शाम को उससे ले, ऐसा तो नहीं करते ना। फैमिली डॉक्टर तो अपना एक ही को बना के रखते हैं। हाँ, डॉक्टरों की अजमत, उनका पेशा जो कुछ है उनको सब मानते, वो तस्लीम है। तो इसी तरह सारे के सारा अकाबिर मशाइख से मोहब्बत का मामला रखे, अजमत का मामला रखे, अदब और एहतराम का मामला रखे, लेकिन जिसको अपना फैमिली को डॉक्टर बनाया है रूहानी, तो फिर उससे अपना इस्लाह और सबक लेता रहे, उसमें तगाफुल न करे, वरना रूहानी तरक्की रुक जाती है बंदे की। तो मोहब्बत का रिश्ता कायम करें। कैसी मोहब्बत? एक वाक़या सुनते चलें। हजरत मौलाना शफ़ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मरीद और खलीफा थे,
خواجہ عزیز الحسن مجذوب ماشاء اللہ صبح شام دامن سے وابستہ رہتے، جو کچھ نصیحتیں فرماتے ہیں وہ پورا کرتے. وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، اور جو بندہ کسی عہدے پر رہتا ہے اس کی صحبت کا کچھ نہ کچھ اثر تو رہتا ہے. ان کے اس عہدے کی جو اثرات تھے عہدے کے ان کے اندر بھی تھے. اس کے بعد حضرت کی صحبت میں رہ کر اللہ پاک نے اصلاح فرمائی تو ایک مرتبہ اپنے عہدے کے ہم منصب لوگوں سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا آپ تو کلیکٹر تھے، ڈپٹی کلیکٹر تھے، یہ کیا آپ صوفی بنے پھر رہے ہیں؟ فرمانے لگے یہ کلیکٹر کی جو ٹرم تھی یہ میں تھانہ بھون میں ختم کرایا ہوں. تھانہ بھون میں ایک درویش ہیں، ان کے دربار میں جا کے یہ کلیکٹر کی ٹرم وہاں ختم کر کے آ گیا. خیر ایک مرتبہ حضرت ان سے ناراض ہو گئے کسی بات پر، اور جس طرح سے باپ بچوں سے کبھی ناراض ہوتا ہے تو وہ ناراض ہونا وہ ذات کے لیے نہیں ہوتا، وہ اصل میں ان کی تربیت کے لیے ہوتا ہے. وہ ان کے جسم کو نہیں ڈانٹتا، وہ ان کے نفس کو ڈانٹتا ہے، جو شریر ہوتا ہے اس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے. وہ ناراض ہو گئے اور کہا خواجہ مجھ سے بات مت کرنا، مجھ سے بات مت کرنا. اب جس سے محبت کا رشتہ قائم ہو وہی اگر کہہ دے مجھ سے بات مت کرنا تو محبت کرنے والے کو تو یہ بڑا بھاری گزرتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہو، ماں کہہ دے خبردار مجھ سے بات مت کرنا، مجھ سے دودھ مت مانگنا، مجھ سے کھانا مت مانگنا. گھر کی روشن دیواریں اس بچے کو اندھیری نظر آتی ہیں، گھر کے گوشے اور کونے اجڑے نظر آتے ہیں. ماں روٹ گئی ہے کہ نہیں؟ شیخ نے کہہ دیا مجھ سے بات مت کرنا، ان کو تو زمین و آسمان سنے نظر آنے لگے. ایک دن دو دن برداشت سے باہر، تیسرے دن تہجد کے وقت ان سے رہا نہ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اس راستے سے آتے ہیں. اس زمانے کے اندر روشنائی کی کانچ کی دوات ہوا کرتی تھی، انہوں نے دوات کا ڈھکن کھول کے ان کے راستے میں اندھیرے میں رکھ دی. حضرت لالٹین لے کر آئے، اس کی روشنی اتنی زیادہ واضح نہیں ہوتی تھی، کچھ اندھیرا بھی شامل ہوتا تھا، پیلی سی روشنی ہوتی تھی. اب حضرت جیسے چل رہے تھے، سلیم شاہی جوتے پہنتے تھے، زور سے لگی ٹھوکر اور کھنن کر کے وہ کانچ کی بوتل ٹوٹ گئی، روشنائی کی دوات، روشنائی بکھر گئی راستے پر. فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے کہ کسی نے دوات رکھی ہے اور وہ اس کی ساری روشنائی بکھر گئی. کس نے یہ بےہودگی کی؟ یہ بھی کوئی رکھنے کی جگہ تھی. جتنے ذاکرین خانقاہ میں تھے سب کو بلایا، لائن میں کھڑا کیا اور ایک ایک سے باری باری پوچھنا شروع کیا آپ نے رکھی تھی؟ آپ نے رکھتے ہوئے کسی کو دیکھا تھا؟ جی نہیں. آپ نے رکھی تھی؟ آپ نے رکھتے ہوئے کسی کو دیکھا تھا؟ جی نہیں. آخر میں خواجہ مجذوب کھڑے ہوئے تھے. آپ نے رکھی تھی؟ آپ نے رکھتے ہوئے کسی کو دیکھا تھا؟ خاموش. کب بولتے کیوں نہیں؟ کب بولنے کی اجازت نہیں ہے. کب میں کہہ رہا ہوں بولو، کہ جی ہاں میں نے رکھی تھی. کیوں رکھی تھی؟ جب آپ بولتے نہیں ہیں. کیوں رکھی تھی؟ کہ جب آپ بولتے نہیں ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ترس آ گیا اور سینے سے لگا لیا، کیونکہ وہ تو ذات سے نفرت نہیں تھی، وہ تو ان کی تربیت کرنی تھی. دیکھا کہ یہ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں محبت میں، اور سینے سے لگا لیا. اس کو کہتے ہیں محبت. آج کا شیخ کوئی ڈانٹ کے دیکھے بستر اٹھا کے چلے جائیں گے اور دنیا میں بدنام کرتے پھریں گے یہ ہیں شیخ، جن کو ادب نہیں آتا، سب کے سامنے ڈانٹ دیا. شیخ کو بے ادب کہیں گے، خود کی بے ادبی اور خود کی بیوقوفی پر افسوس نہیں ہوگا، شیخ کو بے ادب کہیں گے. اللہ اکبر. ہمارے نفس کتنے موٹے ہو گئے ہیں. ایک مرتبہ اور حضرت نے ان کو فرمایا خواجہ تم یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے دفعہ دور ہو جاؤ، میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ. حکم تھا، چلے گئے اور جہاں کے باہر دروازے پر ایک بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں بیٹھے رہتے. جب نماز کھڑی ہوتی اور حضرت صف میں جا کے جڑ جاتے فوراً جلدی سے جاتے اللہ اکبر کہہ کے نیت مان لیتے اور جیسے سلام پھیرتے فوراً واپس آ کے وہیں بیٹھ جاتے. تقریباً تیسرا یا دوسرا دن تھا. حضرت خانقاہ سے باہر نکلے، جیسے باہر نکلے تو دیکھا مجذوب بیٹھے ہوئے ہیں. کہا خواجہ تم یہاں سے جاؤ گے نہیں؟ خواجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کھڑے ہو گئے. شاعرانہ ذوق تھا، مزاج تھا. کھڑے ہو کر کہنے لگے تو ہو کہ تر شروع چاہے گالیاں ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے.
آپ چاہے ناراض ہوں، چاہے لاکھ برا بھلا کہیں، لیکن مجھے جو محبت کا نشہ چڑھا ہے یہ وہ نہیں ہے جو آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے دور ہو جائے۔ حضرت میں تو آپ کا غلام ہوں۔ حضرت نے سینے سے لگا لیا۔ یہ ہمارے اکابر مشائخ تھے۔ تو محبت ہو، دعا کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اور اپنے شیخ سے ایک محبت کا رشتہ قائم ہو جائے، اور یہ بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ میں محبت کرنا نہیں آتا، محبت کے ڈھنگ سکھا دیجیے، محبت کے انداز سکھا دیجیے۔ اور ایک چیز ہے ادب، کہ ہم اپنے بڑوں کا، اپنے مشائخ کا ادب اور احترام کریں، ادب اور احترام کریں۔ عام طور پہ اس دور کے اندر جتنی بے ادبی ہو رہی ہے، شاید ہی کسی دور کے اندر اتنی بے ادبی ہوئی ہو۔ بڑی محفل میں فون آتا ہے، چاہے کتنی قیمتی بات ہو رہی ہو، فوراً فون اٹھایا، سننا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جس کی گفتگو ہو رہی ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی فون تھا۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ دعا ہو رہی ہے، دعا میں فون آیا تو دعا چھوڑ کے فون سننا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ محفلوں میں بیٹھتے ہیں، گھنٹی پہ فون رکھتے ہیں، رنگ پہ رکھتے ہیں، بہت بڑی بے ادبی۔ جب تک ہم ادب نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، ہمیں نور نسبت نہیں مل سکتا، ہمیں نور نسبت نہیں مل سکتا۔ یہ بہت نازک رشتہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی برکات، نماز کی برکات، ہر چیز کی جو برکات ہے وہ ہمیں اس لیے نہیں مل پا رہی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ان چیزوں کا ادب اور احترام نہیں کر رہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اکابر مشائخ کی صحبت میں رہ کے یہ بھی سیکھیں، اور اس طرح کی کتابوں بھی ہم اپنے مطالعے میں رکھیں کہ ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے، اور حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر کئی مرتبہ کیفیت کچھ ایسی ہوتی تھی کہ وہ اس کیفیت میں کئی مرتبہ اس دنیا سے ذرا سے اوجھل سے ہوتے تھے۔ اس دوران اگر طالب علم کیفیت کو نہ سمجھے اور علمی کوئی سوال کر دیتا تھا تو حضرت کی توجہ چونکہ نہیں ہوتی تھی اس طرف، تو وہ جواب بھی نہیں بن پاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کسی طالب نے پوچھا کہ حضرت یہ جو عبارت ہے، یہ جو تحریر ہے، ٹیکسٹ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اب سمجھ میں نہیں آیا کہ ٹھہرو میں ذرا انور سے پوچھ کر آتا ہوں۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب ہاتھ میں لی اور حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے پاس پہنچا، اپنے شاگرد کے پاس۔ وہ اس وقت مسند درس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب دیکھا کہ استاد آ رہے ہیں، فوراً مسند خالی کی، ان کو اس جگہ پہ بٹھایا اور خود دو زانو ہو کر سامنے بیٹھ گئے، دو زانو ہو کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ انور، یہ طلبہ نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت سوال کر رہے ہیں کہ انور اپنے شاگرد سے کہ اس عبارت کا، اس ٹیکسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے حضرت نے غور کیا تھوڑی دیر اور فرمایا حضرت اس کا مطلب وہی تو ہے جو آپ نے ہمیں یوں سمجھایا تھا۔ ڈائریکٹ یوں نہیں کہا حضرت اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا، اگر اس طرح کہہ دیتے کہ آنے والا وہ شاگرد ہے اور یہ استاد کی شان کا آدمی ہے، اس میں ان کا مرتبہ اٹھتے ہوئے نظر آ رہا تھا اور ان کا مرتبہ گرتے ہوئے نظر آ رہا تھا، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ کیا عرض کیا کہ حضرت اس کا مطلب وہی تو ہے جو آپ نے ہمیں کبھی پڑھائی کے زمانے میں سمجھایا تھا، اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ تمہیں ادب، اللہ اکبر۔ ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ بھائی آپ کتنے بھائی بہن ہیں، کتنے بھائی ہیں؟ کہا جی ہم 7 ہیں۔ کہ ان میں بڑا کون سا ہے؟ کہ جی بڑا میں ہوں۔ کہا آپ کے ماں باپ کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ وہ بڑا تھا، کماتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ امی ابا میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ نہیں کہا بلکہ یوں کہا میں امی ابا کے ساتھ رہتا ہوں۔ یہ ہے بڑائی، یہ ہے ادب، کہ اپنے آپ کو آدمی بڑا نہ ہونے دے، الفاظ میں بھی، مرتبے میں بھی، نشست و برخاست میں بھی اپنے آپ کو جھکا جھکا رکھے۔ اور یہ کمر جھکانے سے نہیں ہوتا، یہ ادب احترام کمر جھکانے سے نہیں ہوتا، انحنا ان سب چیزوں سے نہیں، اس میں اصل میں اپنے نفس کو جھکانا پڑتا ہے، نفس کو جھکانا پڑتا ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ایسے یوں کمر اس نے اپنی کبڑی جیسی کر رکھی تھی، ٹیڑھی۔ کسی نے کہا کہ بھئی یہ کیا؟ کہ جی تقویٰ ہے، خشوع ہے۔ کہ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ لقوہ ہے، یہ خشوع نہیں ہے،
جی یہ تو اندر ہوتا ہے، یہ تو دل میں ہوتا ہے. اس لیے جھکنا، اپنے آپ کو چھوٹا کرنا، اس کے لیے کوئی سائز آپ کو دوسرا بنوانا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس میں ہے کہ اپنے نفس کو جھکائے بندہ، اپنی قیمت نہ لگائے. آج کل ہمارا حال یہ ہے، ہم خواب دیکھتے ہیں اور اپنی قیمت لگا لیتے ہیں. ہمارے بارے میں کوئی خواب دیکھتے ہیں اور ہم اپنی قیمت لگا لیتے ہیں، اور اس وقت ان گناہوں کو بھول جاتے ہیں جو ہم نے اپنے ماضی میں نامہ اعمال میں درج کروا رکھے ہیں. خواب دیکھ کے ہم کبھی قیمت نہ لگائیں، کسی کے اچھے الفاظ سے ہم کبھی اپنی قیمت نہ لگائیں، اور تو اور ہمارے نام کے زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوں، ہم کبھی بھی اپنے آپ کو قیمتی نہ سمجھیں. ہمیشہ اس وقت نظر اپنے گناہوں پر ہو، اپنی معصیت پر ہو، اور اپنی کمائیگی پر ہو، اپنی بے بسی پر ہو. اور یہ چیز حاصل ہوگی کسی کی صحبت میں رہ کر. تو جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں پیش کریں گے، اور ان کے سامنے جی ہماری چیزیں کھلیں گی، تو پھر وہ اندر کی کیل کانٹے نکالیں گے، اور پھر ہمارا تصفیہ ہوگا، ہمارا تزکیہ ہوگا، ہمارا باطن مصفہ مزکہ مجلہ ہوگا. پھر ہماری صحبت میں بیٹھنے والا کہ خوش ہو سکے گا. پھر ہم کسی کے ساتھ میں بیٹھیں گے، ہم اس کو راحت پہنچا سکیں گے. پھر ہمارا وجود کانٹوں کا وجود نہیں ہوگا، ہمارا وجود مثل پھول ہوگا، اور اس میں ایک ایسی خوشبو ہوگی جو نظر نہیں آتی ہوگی لیکن اپنا اثر رکھتی ہوگی. اس لیے دوستو ہم آج ہی سے اس کی دعا کریں، تمنا کریں کہ پیارے اللہ ہمیں ایک اچھا انسان بنا دیجئے، ہمیں اچھوں کی صحبت میں رہنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اللہ ہماری ظاہر کی بھی تربیت فرما دیجئے، ہماری باطن کی بھی تربیت فرما دیجئے. دوستو عجیب بات ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے ہر چیز کو سیکھ رہے ہیں، اور اس زمانے میں تو فنون ایسے نکل گئے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ایک فن مرتب ہو چکا ہے، ہر چیز کے بارے میں ایک فن مرتب ہو چکا ہے، ایک طریقہ ہے، ایک انسٹرومنٹ بن چکا ہے، ایک مشین اس کی تیار ہو چکی ہے. ہائے افسوس ہم نے مادی دنیا کی ترقی کے لیے اتنی کوششیں کی، اور مادی دنیا میں چیزیں اتنی ترقی کر گئیں، لیکن ہم نے اپنی روحانی دنیا میں کوئی ترقی کرنے کی کوشش نہ کی. اور جب مادی دنیا اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کرتی جا رہی ہے، پہلے زمانے میں ایک پیغام کسی منزل تک پہنچانا ہوتا تھا، اس میں مہینوں اور ہفتے لگا کرتے تھے. آج ایک سیکنڈ کے اندر ہمارا پیغام دنیا کے کسی بھی کونے پہ پہنچتا ہے. بلکہ یہ آج جس وقت آپ سے مخاطب ہے، اور یہ آواز اس وقت شاید پوری چہار دانگ عالم میں سنی جا رہی ہو. اگر نیٹ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے تو اس وقت یہ آواز پوری دنیا کے کونے کونے میں سنی جا رہی ہے. لیکن ہائے افسوس کہ وہ دل جو اس منہ سے ایک بالش کے فاصلے پر ہے، ہم نے اس کو کبھی جگانے، اس کو کبھی سنانے کی کوشش نہ کی. تو جب مادی دنیا میں دوستو اتنی ترقی ہو چکی ہے، اور اللہ پاک نے ہم کمزوروں پر اتنی آسانیاں مہربانیاں فرما دی ہیں جی، اب جسم اتنے نازل ہو چکے کہ لمبے لمبے سفر نہیں کر سکتے، تو اللہ نے سواری بھی تو ایسی آرام دہ عطا فرما دی ہیں. تو جب ظاہری دنیا میں، مادی دنیا میں اتنی ترقی ہو رہی ہے، تو کیا اللہ پاک کے قرب کے حاصل کے طریقے وہی پرانے رہیں گے؟ اس میں کوئی ترقی نہیں ہوتی ہوگی؟ یقیناً اس میں ترقی ہوتی ہے. لہذا ایک اللہ وہ تھا جو اس زمانے میں کہا جاتا تھا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوتے تھے، جب کعبۃ اللہ سامنے موجود ہوتا تھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سامنے ہوتی تھی، جب رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا تھا. اور ایک اللہ وہ ہے جو اس دور کے اندر کہا جا رہا ہے. یقیناً کچھ نہ کچھ تو فرق ضرور ہوگا. ہمارے سامنے معصیت ہے، ہمارے سامنے میوزک ہے، ہمارے سامنے اوریانیت ہے، ہمارے سامنے نفس کے تقاضے ہیں. سب سے ہٹ کٹ کے جب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہم اللہ کہتے ہوں گے، یقیناً اس کی کچھ نہ کچھ قیمت تو لگتی ہوگی. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دے. بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھنے کا ہمیں اللہ پاک سلیقہ عطا فرما دے. اتنی دور دور سے چل کر دوست آئے ہیں، اپنے بستر اپنے کندھوں پہ لے کر آئے ہیں، اپنی جان اپنا مال لے کر آئے ہیں. یہ بیکار تو نہیں آگے؟ یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہے. بس جو کچھ طلب ہے اس کو، جو کچھ بتایا گیا اس کی روشنی میں ذرا مینٹین کرنا ہے، اس کو درست کرنا ہے. پھر دیکھو اللہ پاک اپنی محبت کیسے عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں.
آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ کس سے مانگے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ دعا کر لیجیے، ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں،
حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے, اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے. برے دن سے, بری بات سے, بری رات سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. کہ اللہ غفلتوں میں زندگی گزارتے پھر رہے ہیں, کیا پتہ وہ کپڑا بازار میں بکنے آ چکا ہو جس کو ہمارا کفن بننا منظور ہے. پیارے اللہ, اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں, لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما. اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں, غسل توبہ کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ, وہ منظر بھی کیسا عجیب ہوگا کہ ہمیں لوگ نہلا چکے ہوں گے, کفن میں لپیٹ چکے ہوں گے اور کندھوں پہ لے کے جا رہے ہوں گے, ہماری زبان خاموش ہوگی. کہ اللہ وہ قبرستان کہ جہاں دن کے سناٹے میں جاتے ہوئے آدمی گھبراتا ہے, کہ اللہ اسی قبرستان میں راتوں کی تنہائیاں اور دن کے سناٹے ہمیں گزارنے ہیں. کہ اللہ اس منزل پہ پہنچنے سے پہلے کہ اللہ ہمیں دارالعمل میں رہ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب ایک کلمہ پڑھنے سے آدمی معذور ہو جائے, کہ اللہ اختیار سے ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ, اس وقت سے پہلے کہ جب لوگ ہمارے سرہانے کھڑے ہو کر یاسین پڑھیں اور ہماری روح نکلنے کا وقت ہو, کہ اللہ اختیار سے ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں, ہمیں اختیار سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم معاف کر دیجئے. پیارے اللہ, پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے, پیارے اللہ, اللہ جی معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, پیارے رب معاف کر دیجئے, پیارے رب معاف کر دیجئے. کہ اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں ہے. کہ اللہ بدن کا روح گنہگار ہے. کہ اللہ اس وقت ہمیں اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں. کہ اللہ ان سب گناہوں کے ساتھ کہ اللہ آپ کی مغفرت کی امید رکھتے ہوئے کہ اللہ اس بھاری مجمع میں آ گئے ہیں, کہ اللہ اس بڑے مجمع میں آ گئے ہیں. کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. کہ اللہ معاف کر دیجئے نا, کہ اللہ معاف کر دیجئے, کہ اللہ معاف کر دیجئے. رب کریم, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی کے سارے افراد کو لے کر ایک میدان میں, بیابان میں پہنچے اور آپ سے دعا کی, اور دعا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے اور کہنے لگے, اے پیارے رب, اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو نبی آخر الزماں محمد عربی کے واسطے سے آپ کہ اللہ پانی دے دیجئے, بارش دے دیجئے, دعا کو قبول فرما لیجئے. آپ نے الہام فرمایا, وہی بھیجی, اے موسیٰ, ہم نہ آپ سے ناراض ہیں, نہ نبی آخر الزماں کے واسطے سے کی جانے والی دعاؤں کو ہم رد کیا کرتے ہیں. بات حقیقت یہ ہے, اس مجمع میں ایک ایسا گنہگار ہے جو اتنے سالوں سے ہماری بغاوت پہ اترا ہوا ہے. اگر وہ اس مجمع سے نکل جاتا ہے تو ہم ابھی پانی برسا دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا, بھائی اگر کوئی اس طرح کا گنہگار ہے جو اتنے سالوں سے اللہ کی بغاوت پہ اترا ہوا ہے تو برائے کرم وہ اس مجمع سے اٹھ کے چلا جائے. اس کی نحوست کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے, اللہ کی رحمت کے بادل تھمے ہوئے ہیں. وہ نوجوان جو وہ گناہ میں ملوث تھا, اس نے چاروں طرف دیکھا, دیکھنے کے بعد سوچنے لگا, یہ تو میں ہی ہوں وہ بدبخت کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ بغاوت کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیے ہوئے ہیں. لہذا اس نے اپنے وجود کو تھوڑا پست کر دیا, اپنے آپ کو لوگوں کے مجمع میں چھپا لیا, مجمع کے اندر اپنے آپ کو دھسا دیا اور گڑ گڑا کے دل ہی میں اللہ سے ندامت سے توبہ کی اور کہا, پیارے اللہ معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. آج اٹھوں گا تو وقت نبی کے سامنے رسوائی ہو جائے گی. آج اٹھوں گا تو اسی مجمع میں میری ماں بھی بیٹھے ہوئی ہے, میرا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے, میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سب کیا سوچیں گے, اتنے بدبخت ہے. پیارے اللہ معاف کر دیجیے. تھوڑی دیر گزری کہ کالے کالے بادل آئے اور موسلادھار بارش برسی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا, پیارے رب, ابھی تو وہ باغی تازی, ابھی تو وہ گنہگار اٹھا بھی نہیں ہے, آپ نے بارش برسا دی. اللہ آپ نے فرمایا, اے موسیٰ, جس کی وجہ سے روک رکھی تھی اب اسی کی وجہ سے برسا دی. کیا کیسے, ذرا دیکھ تو لیں, اس کو دیکھ تو لیں, وہ ہے کون. اللہ آپ نے فرمایا, جب وہ میرا باغی تھا اس وقت میں نے اس کو رسوا نہ کیا, آج جب کہ توبہ کر کے میرا محبوب بن گیا ہے اب میں کیسے رسوا کر سکتا ہوں. کہ اللہ آپ کے فیصلے نرالے ہیں, آپ بڑے عجیب ہیں. میرے مالک کہ اللہ آپ کے فیصلے بڑے عجیب ہیں. اللہ جی آپ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے, ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے, ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ جی محبت کی نظر سے اس مجمع کو دیکھ لیجئے کہ اللہ یہ دھوپ کی شدت برداشت کرتے ہوئے آئے ہیں, کہ اللہ بہت دور سے آئے ہیں, بہت دیر سے آئے ہیں. کہ اللہ ہزاروں کا وہ مجمع بھی بیٹھا ہوا ہے جن کا یہ اللہ اس پنڈال کو بناتے بناتے انگلیاں زخمی ہو گئی.
اللہ پورے زخمی ہو گئے کہ ارے اللہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا، لیکن آپ کی محبت میں کیا کہ مصلی آئیں گے، مسافر آئیں گے، طالب آئیں گے، اپنا مال اپنی جان لگا کر آئیں گے، ہم ان کو کچھ راحت پہنچا دیں کہ اللہ جنہوں نے ہمیں راحت پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی راحت عطا فرما، آخرت میں بھی راحت عطا فرما کہ اللہ اس مجمع کو جو محبت کی نظر سے دیکھ لے اس کی مغفرت فرما۔ پیارے اللہ جو اس پنڈال میں آ چکے ہیں یہ اللہ اپنے دامن عفو میں لے لیجئے، یہ اللہ جو دائرے میں آ گئے ہیں دامن عفو میں لے لیجئے، اللہ اپنے محبوب بنا دیجئے، اور نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو آنا چاہتے تھے بیمار ہو گئے ان کو صحت دے دیجئے، آنے والوں میں ان کو بھی شامل فرما لیجئے، جو آنا چاہتے تھے لیکن کوئی عذر آ گیا ان کو بھی آنے والوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ جی آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ پیارے رب زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، یہ موسم کی شدت و حدت بتا رہی ہے، آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، یہ پھلوں کی مہنگائی بتا رہی ہے، آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، یہ پانی واٹر لیول کا نیچے جانا اور زمین کے اندر پانی کے سوتوں کا خشک ہو جانا بتا رہا ہے، آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، مہربانی فرما دیجئے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے کہ اللہ ہم آپ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم آپ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک ماں اگر اپنے بچے سے روٹھ جائے تو بچے کے لیے تو زمین و آسمان اجڑ جاتے ہیں، گھر کے گوشے اجڑ جاتے ہیں، گھر باوجود کھلونوں سے بھرا ہوا ہونے کے کھلونے بھی اس کو روٹھے لگتے ہیں، کھلونے بھی اس کو عجیب سے لگتے ہیں، اور کھانا بھی اس کو عجیب سا لگتا ہے، اس لیے کہ ماں روٹھ گئی ہے۔ پیارے اللہ آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں، آپ ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں کروڑوں بندے ہیں، ہمارے جیسے تو آپ کے کروڑوں بندے ہیں، لیکن آپ کے جیسا تو ہمارا کوئی رب نہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں۔ آپ ناراض ہو گئے تو مولا آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں، اور آپ کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں۔ پیارے اللہ کس کو رب کہیں گے اور کس در پہ جا کے پیشانی کو جھکائیں گے؟ یا اللہ معاف کر دیجئے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، پیارے رب راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، آپ روٹھ گئے، آپ روٹھ گئے، آپ کو روٹنے کا حق ہے۔ مولا ہم نے کام بھی تو ایسے کیے ہیں جن لوگوں نے پہلے زمانوں میں 80 سال کی عمر میں جو گناہ نہیں کیے وہ ہم نے تھوڑی سی عمر میں کر ڈالے ہیں، اور جو اب تک نہیں کیے وہ اس لیے نہیں کیے کہ ان کا موقع نہیں ملا، اگر ان کا موقع مل جاتا تو وہ بھی کر ڈالتے۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ کیا کریں، ہم ایسے دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں جب چاروں طرف معصیت ہی معصیت ہے، اوریانیت ہی اوریانیت ہے۔ پیارے اللہ اپنے صحابہ کرام کو ایسا پیارا دور دیا تھا، نبی کا پیارا چہرہ سامنے تھا، کعبۃ اللہ سامنے تھا، رحمت کے فرشتے ان کو آنکھوں سے نظر آتے تھے، قرآن پاک کی تکمیل ہو رہی تھی، پیارے اللہ فتوحات پہ فتوحات ہو رہی تھی، آپ کی نصرت کے وعدوں پہ ان کا ایمان بڑھتا جا رہا تھا۔ یا اللہ جب کہ ہمیں جو دور ملا ہے وہ ایسا، نہ ہمیں وقت کے نبی کی صحبت ملی، نہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے وطن میں کعبہ ہے، نہ ہمارے سامنے مدینہ ہے، نہ ہمارے سامنے مدینے کے تاجدار ہیں، پیارے اللہ نہ صحابہ کے نورانی چہرے ہیں۔ یا اللہ اوریانیت ہے، شراب ہے، شباب ہے، میوزک ہے، ناچ ہے، گانا ہے، کھلے گناہ کی دعوت ہے۔ یا اللہ ان سب کے سامنے ٹوٹے پھوٹے سجدے کر رہے ہیں، اللہ قبول کر لیجیے، اللہ قبول کر لیجیے، اللہ قبول کر لیجیے نا، اللہ جی قبول کر لیجیے، اللہ قبول کر لیجیے، اللہ ضائع ہونے سے بچا دیجیے۔ کہ اللہ ہمارا حال تو یہ ہے، صبح کو توبہ کرتے ہیں، شام کو ٹوٹ جاتی ہے، شام کو کرتے ہیں، صبح کو ٹوٹتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پیارے اللہ اتنی جلدی جلدی ہماری توبہیں ٹوٹتی ہیں۔ یا اللہ ہم گرتے پڑتے آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ یا اللہ اب آپ گود لے لیجئے، اب آپ گود لے لیجئے۔ چھوٹا سا بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے اور پیدل چلتا ہے، رونے لگتا ہے امی گود لے لو، ماں کہتی ہے بیٹا تھوڑا اور چل لو، بچہ کہتا ہے امی پیر دکھنے لگے گود لے لو، اور جب رو کر بیٹھ جاتا ہے ماں پیار کرتی ہے اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ پیارے اللہ نمازیں پڑھتے پڑھتے، روزے رکھتے رکھتے، اعتکاف کرتے کرتے، صدقہ خیر خیرات، حج عمرے کرتے کرتے زمانہ گزر گیا، لیکن مولا پھر وہیں کے وہیں ہیں، پھر وہیں کے وہیں ہیں، لٹ گئے مولا، لٹ گئے مولا، لٹ گئے، لٹ گئے مولا، چھن گیا سب کچھ، اللہ سامان چلا گیا، اعمال لٹ گئے، میرے مالک کچھ بھی تو پاس میں نہیں ہے، اللہ کچھ بھی تو پاس میں نہیں ہے، عمر کا جتنا حصہ آپ نے دیا تھا، جو کچھ کیا کہ اللہ کچھ بھی پاس میں نہیں ہے، اللہ جھولی بالکل خالی ہے، دامن بالکل خالی ہے، ایک چیز بھی تو ایسی نہیں جو آپ کو دکھائی جا سکے۔ مولا روحانیت کے راستے میں چلتے چلتے روحانی قدموں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، یہ اللہ تو رحمت کے سینے سے لگا لیجئے، یہ اللہ تو گود اٹھا لیجئے، اب تو گود اٹھا لیجئے، مہربانی فرما دیجئے، اجتباء فرما دیجئے،
इज्तिमा फरमा दीजिए कि अल्लाह इस महफिल में न जाने कैसे कैसे दुखियारे, कैसे कैसे गम के मारे और कैसी कैसी तकलीफें सीने में दबाए हुए आए हैं कि अल्लाह बहुत से तो ये सोच कर आए इतना बड़ा मजमा होगा, जब इतनी सारी आमीन बुलंद होगी तो मेरी भी मग़फ़िरत हो जाएगी, मेरा भी काम बन जाएगा। अल्लाह सबकी उजड़ी बना दीजिए, सबकी बिगड़ी बना दीजिए। अल्लाह सारे मक़रूज़ों के कर्जों की अदायगी के फैसले फरमा दीजिए। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह न जाने कितनी जरूरतें और तमन्नाएं दिल के नेहा खाने में ऐसी पोशीदा छुपी हुई हैं जिनका आपके अलावा मखलूक के सामने कहते हुए शर्म आती है। अल्लाह जी आप दिल के नेहा खाने से वाकिफ हैं, दिल के इरादे और मुरादों से वाकिफ हैं। अल्लाह तमाम की दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह जी मदारिस दीनिया, मकातिब कुरानिया, मसाजिद इस्लामिया और वो खानकाहें जहाँ अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है और दावत तबलीग की मराकिज़ की अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा, पूरी पूरी हिफाजत फरमा, अपने नुसरत और मदद शामिल हाल फरमा। या अल्लाह दीन की इकामत की जितने इदारे कायम हैं या अल्लाह सबकी मदद फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दीजिए। या अल्लाह हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दीजिए। या अल्लाह मोहब्बतों के साथ रहने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह इंसानों को इंसानियत का दर्स सिखा दीजिए। या अल्लाह हमें हवाओं में उड़ना आ गया, हमने पानी में तैरना सीख लिया। या अल्लाह हमें इंसान बनकर जमीन पर चलना ना आया। या अल्लाह हमें इंसान बनकर जमीन पर चलना सिखा दीजिए। या अल्लाह हमारा पड़ोसी भूखा रहे, हम पेट भर कर डकारे लेते रहें। या अल्लाह ऐसे मिजाज से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मोहब्बत और हुम्मत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे की गम खाई और खैर खाई करने की तौफीक अता फरमा। प्यारे अल्लाह जो कुछ मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। अल्लाह जी मांगना नहीं आता, दिन मांगे अता फरमा, मांगने के ढंग और सलीका अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।